آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ پیرس کے ایک بڑے ہی سینئر معتبر شاعر سے ملاقات، بلکہ یہ کہوں کہ نظامت کے حوالے سے بھی ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ آج بہت دنوں بعد ان سے اس موڑ پر ملاقات ہوئی، کیونکہ ہم سب ایک تعلقات کی بدولت اس مشاعرے میں شریک ہوئے۔ وہ شاعر جو حالات پر گہری نظر رکھ کر حال و ماضی کی مکمل عکاسی کرتا ہے، وہ شاعر جس کی شاعری میں صداقت بھی ہے، شرافت بھی ہے، نفاست بھی موجود ہے۔ صاحب صدر کا ایک مطلع ہے کہ اس کی باتیں کیا کرتے ہو وہ لفظوں کا بانی تھا، اس کی باتیں کیا کرتے ہو وہ لفظوں کا بانی تھا، اس کے کتنے لہجے تھے اور ہر لہجہ لافانی تھا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے جناب شفیق عابدی صاحب، تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں۔ یقیناً باوقار صدارت اور خوبصورت نظامت ذی فہم سامعین اگر یکجا ہو جائیں تو یقیناً اس مشاعرے کو پڑھنے کا جو ہے مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ وقت نہیں ہے۔ ابھی انا صاحبہ بتا رہی تھیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ چلیے میں اپنے شعری سفر کا آغاز یوں کرتا ہوں۔ ابھی ہم لوگوں کا نہیں ختم ہو گیا، حال کا ختم، نہیں، حال کا ہی تو ختم ہوگا نا، ہمارا اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر کیا رہ جائے گا۔ تو چلیے میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ میں خوش نصیب ہوں اس لیے کہ میری والدہ ابھی حیات سے ہیں، 96 ایئرز، اور آج بھی حیات سے ہیں اور دعاؤں سے نوازتی رہتی ہیں۔ ابھی میں دیر ہو جاتا ہوں تو فون بھی آتا ہے، تو میری بات کا آغاز میں یہیں سے کرتا ہوں۔ یہ کرامت ہو گئی ہے یا کرشمہ ہو گیا، یہ کرامت ہو گئی ہے یا کرشمہ ہو گیا، یہ قطرہ ڈوب کر دریا میں دریا ہو گیا۔ یہ کرامت ہو گئی ہے یا کرشمہ ہو گیا، یہ قطرہ ڈوب کر دریا میں دریا ہو گیا۔ کیا لڑکپن، کیا جوانی، کیا بڑھاپا اے شفیق، ماں تصور میں جو آئی میں تو بچہ ہو گیا۔ کیا لڑکپن، کیا جوانی، کیا بڑھاپا اے شفیق، ماں تصور میں جو آئی میں تو بچہ ہو گیا۔ ماں تصور میں جو آئی میں تو بچہ ہو گیا۔ اور ابھی حالات کی ترجمانی کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی کا فتویٰ جاری ہوا، نعیم صاحب نے دیا ایک ادبی فتویٰ۔ تو بدن کی کپ کپاہٹ بولتی ہے، بدن کی کپ کپاہٹ بولتی ہے، لبوں کی تھر تھراہٹ بولتی ہے، تیرے باتوں میں سچائی ہے کتنی، زبان کی لڑکھڑاہٹ بولتی ہے۔ تیرے باتوں میں سچائی ہے کتنی، زبان کی لڑکھڑاہٹ بولتی ہے۔ جو نہ سمجھے کبھی، اس لیے کہ وقت نہیں ہے میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں، دو چار خطات اور زحمت تمام، کہ بدن جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، جو نہ تیسرے چوتھے مصرعے پر خاص توجہ چاہوں گا اور زحمت تمام کر دوں گا کہ جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے۔ جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے۔ ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان، یہاں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے۔ ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان، یہاں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے۔ اور آخری چار مصرعے کہ ظلم کی رو میں بہ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے دل کی بات میں نے کہی ہے تو دعائیں ضرور چاہوں گا کہ ظلم کی رو میں بہ نہیں سکتے، دیکھ کر چپ بھی رہ نہیں سکتے۔ ظلم کی رو میں بہ نہیں سکتے، دیکھ کر چپ بھی رہ نہیں سکتے، ایسے ماحول میں ہے زندہ ہم، چور کو چور کہہ نہیں سکتے۔ ظلم کی رو میں بہ نہیں سکتے، دیکھ کر چپ بھی رہ نہیں سکتے، ایسے ماحول میں ہے زندہ ہم، چور کو
चोर कह नहीं सकते, चोर को चोर कह नहीं सकते, चोर को चोर कह नहीं सकते। और आखिर में एक पैगाम, अभी जो है फिलिस्तीन की बातें हो रही थी जी, एक नुक्ता दे रहा हूं और बात खत्म कर देता हूं। हक का राही कभी जालिम से नहीं डर सकता, हक का राही कभी जालिम से नहीं डर सकता, जाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता। हक का राही कभी जालिम से नहीं डर सकता, जाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता। जुल्म इंसान पे हो, तख्त पर जालिम भी रहे, सच्चा इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।